جمعے کی رکعتیں کل 14 ہیں۔ 4 سنت قبلیہ کہلاتی ہیں جو فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، پھر 2 فرض پڑھے جاتے ہیں، 6 رکعتیں ہو گئیں، پھر 4 سنتیں بعدیہ یعنی فرضوں کے بعد والی کہلاتی ہیں، وہ پڑھی جائیں گی، تو یہ ٹوٹل رکعتیں 10 ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں اور پھر آخر میں 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، تو ٹوٹل 14 رکعات جمعہ ہے۔ پوری رکعات پڑھ کر ہی جمعہ مکمل ہوتا ہے، اس میں خطبہ بھی شامل ہے، پورا سننا چاہیے۔ اس دن کی تو ایک ایک رکعت ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ جو لوگ بقیہ نماز نہیں پڑھتے، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ اپنا نقصان کرتے ہیں کہ اس دن ایک ایک نیکی 70 گنا زیادہ اجر کا باعث ہے، اور وہ کتنے بے وقوف ہیں جو 70 گنا چھوڑ کر اور اپنا وقت ضائع کر کے تو ادھر ادھر جا کر اپنے وقت کو گزارتے ہیں۔ نماز پوری ادا کریں، دونوں ہاتھوں سے اس دن کی برستی رحمت اور اتنے بڑے اجر کو لوٹنے کی کوشش کیا کریں کہ عورت پر شرعی طور پر اس طرح جمعہ فرض نہیں ہے جیسے مرد پر ہے، کہ مرد اگر جمعہ چھوڑے گا تو وہ گناہگار بھی ہے، اور بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 3 لگاتار جمعے چھوڑ دے تو اسے چاہیے کہ وہ اسلام کا نام لینا چھوڑ دے۔ کتنی بڑی سخت وعید ہے، گویا کہ وہ اسلام سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اتنی بڑی علامت اسلام کو بھی اس نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، عورتیں اگر 3-4 جمعے نہیں آتی ہیں ان کے لیے وعید نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ وہ جہاں جمعے کی شرائط پائی جائیں، عورتوں کے لیے انتظامات و معاملات پورے طرح شرعی ہوں، تو انہیں بھی باجماعت جا کر جمعہ پڑھنا چاہیے تاکہ جمعے کی فضیلت و برکات سے بھی مستفیض ہوں، اور وعظ و نصیحت اور دین کی حکمتوں اور تعلیمات سے بھی آگاہ ہوں۔ لیکن یہ سب وہیں ہوگا جہاں ان کے لیے پورے انتظامات ہوں۔ اگر وہ شرائط ان کے لیے نہیں پائی جاتی اور انتظامات نہیں ہے تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں ظہر کی نماز ادا کریں، وہ تو ان پہ فرض ہے ہی، وہ تو معافی نہیں، لیکن جہاں انتظامات ہیں پھر ان کو ادھر جانا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ جمعہ و عیدین کے خطبوں میں لازمی آیا کریں، چاہے ناپاکی کی حالت میں ہوں تو وہ مسجد سے باہر بیٹھ کر خطبہ ضرور سنیں، وعظ و نصیحت ضرور سنیں۔ اور یہ حدیث منسوخ نہیں ہے۔ آج اس دور میں ہم نے عورت کو ان مبارک اجتماعات سے دور کیا تو وہ بازار کی رونق بن گئی، اس نے اپنا اجتماع وہاں لگا لیا۔ اور حیرت ہوتی ہے ان حضرات پر جو اس دور میں بھی عورت کو دین سے دور کرنے پہ اپنی ناکام کوشش میں مصروف ہیں، جس دور میں وہ خود بھی عورت کو اپنی بغل میں ہر جگہ لے کر جاتے ہیں۔ کوئی ولیمہ عورت کے بغیر وہ نہیں کھاتے، حتیٰ کہ مارکیٹنگ یا تو عورتیں ہی کرتی ہیں مذہبی لوگوں کے ہاں بھی، یا مرد کے ساتھ عورت جاتی جا کے مارکیٹنگ کرتی۔ تو جس اسلام نے ان کو یہ ساری اجازتیں دی ہیں نا، اسی اسلام کے کسی گوشے میں جمعہ کو بھی تلاش کریں، اور خدا کے لیے اللہ کے رسول کے سامنے منہ دکھانے قابل ہوں، اور اسلام میں ایسی سوچ پیدا نہ کریں جس سے عورت دین سے اتنی باغی ہو جائے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ آج عورت کا کیا عالم ہے۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اسے قید کیا جائے، اس کا حل یہ ہے کہ اس کے لیے شرائط اور انتظامات کر کے ان کو اسی اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے اجتماعات میں شامل کیا جائے، آپ کی نسل جمعے سے جڑے گی جب آپ کی عورت جمعے سے جڑے گی۔ جس نسل کو جمعے کے لیے بھیجنا ہے عورت نے، وہی کٹی ہوئی ہے۔ بہرحال تو عورتوں کے لیے کچھ شرائط ضرور ہیں، ان چیزوں کی پابندی اختیار کرتے ہوئے وہ بھی باجماعت جمعہ پڑھیں، بابرکت بھی ہے، اس کے لیے فضیلت بھی ہے۔ اگر وہ شرائط نہ ہوں تو پھر وہ اپنے گھر میں ظہر کی نماز ادا کریں۔ وہ شرائط بھی کیا ہیں
عورتوں کے لیے کہ وہ مسجد میں اگر نماز جمعہ باجماعت پڑھنے کے لیے آئیں تو انہیں کن باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے؟ تو اس میں پہلی شرط تو یہ ہے کہ باپردہ علیحدہ عورتوں کے لیے انتظام ہو۔ نمبر 2، عورتیں اگر کہیں دور سفر کر کے جا رہی ہیں تو ان کے لیے ان کا محرم ان کے ساتھ جائے۔ نمبر 3، خود عورتیں بھی باپردہ ہو کر آئیں حتی الامکان۔ اور نمبر 4، بہت تیز خوشبو لگانے سے پرہیز کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو باہر نکلتے وقت تیز خوشبو لگانے سے سختی سے منع کیا۔ نمبر 5، مسجد میں آ کر شور و غل اور بے ادبی سے بہت زیادہ بچیں۔ اور نمبر 6، عورتیں انہی دنوں میں نماز کے لیے باجماعت جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں جب وہ پاک ہوں۔ اور نمبر 7، آواز والے زیورات یا اس طرح کی چیزیں انہوں نے نہ پہنی ہوئی ہوں۔ تو ان باتوں کا اگر خیال رہے تو آ کر جمعہ نماز باجماعت ادا کریں۔ اور ہمیں مساجد میں بھی چاہیے انتظامیات کو کہ وہ خواتین کے لیے اہتمام کریں اور ان کے لیے مکمل انتظام کر کے اپنی نئی نسلوں کو مسلمانوں کے اجتماع سے جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔